السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العزت کے صفاتی ناموں میں سے ایک نام یا قدوسو ہے اور ایک نام یا مالکو بھی ہے۔ اللہ رب العزت کے ناموں کے بہت ہی فائدے ہیں جن کو بیان کرنا ناممکن ہے، مگر کچھ فائدے جو ہمارے بزرگان دین نے ذکر کیے ہیں یا جو عاملین نے ذکر کیے ہیں یا جن لوگوں نے ان ناموں کو ذکر کر کے، ان ناموں کا وظیفہ کر کے، ان ناموں کو تلاوت کر کے جو فائدے اٹھائے ہیں، تو کچھ فائدے لوگوں نے کتابوں کے اندر ذکر کر دیے ہیں یا ان کی زندگی کے اندر جو انہوں نے ان ناموں سے تجربے حاصل کیے ان کو بیان کر دیتے ہیں۔ تو اسی طریقے سے اللہ رب العزت کے صفاتی ناموں میں سے کیا نام ہے؟ یا قدوسو اور یا مالکو، یہ دو صفاتی اللہ رب العزت کے نام ہیں۔ ان کے بہت سارے فائدے ہیں۔ ایک فائدہ کیا ہے؟ ایک بہت ہی بڑا فائدہ آپ کے سامنے ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ وہ فائدہ کیا ہے؟ جن لوگوں کی بے پناہ جائیدادیں ہوتی ہیں، یعنی جو لوگ کافی ساری پراپرٹیوں کے مالک ہیں، بہت ساری دکانیں ہیں، بہت سارے مکانات ہیں، یا بہت ساری گاڑیاں ہیں، یا بہت سارے بنگلے ہیں، اس طریقے کے لوگ، پتہ چلا مکانات تو بہت سارے ہیں مگر رہتے ہیں وہ ایک مکان میں، استعمال جو کرتے ہیں وہ ایک مکان، بقیہ مکانوں کو انہوں نے کرائے پہ اٹھا رکھا ہے، یا اور چھوٹے چھوٹے کمروں کو کرائے پہ اٹھا رکھا ہے انہوں نے۔ مکان ایک ہے، کمرے بہت سارے ہیں، ان کمروں کو لوگوں نے کرائے پہ اٹھا رکھا ہے۔ یا اسی طریقے سے بہت ساری کسی پہ دکانیں ہیں، استعمال انسان ایک دکان کر رہا ہے، دو ایک دکانیں استعمال اپنے آپ میں کر رہا ہے، مگر بقیہ پوری مارکیٹ بنی ہوئی ہے لوگوں کی، اور اس مارکیٹ کے اندر بہت سارے کرایہ دار لوگ ہیں، رہ رہے ہیں، کرایہ دے رہے ہیں، بہت ساری دکانوں کا مالک انسان بنا بیٹھا ہوا ہے اور ان سے کرایہ لے رہا ہے۔ مگر یا بہت ساری گاڑیاں ہیں کسی انسان کے پاس، لوگوں کو دے رکھی ہیں کرائے پہ، ڈرائیور چھوڑ رکھے ہیں، کرائے پہ دے رکھی ہیں، یا بہت ساری گاڑیاں، جیسے بہت سارے لوگ چھوٹی چھوٹی 4 ویلر گاڑیاں لے لیتے ہیں جو ٹیکسی میں لوگوں کو دے دیتے ہیں چلانے کے لیے، یا کسی کو نکلوا دیتے ہیں کہ آپ بھائی، آپ کو ہم ایک گاڑی دلوا رہے ہیں، آپ کے نام ہی ہم گاڑی کروائیں گے، مگر جو اس سے انکم ہوا کرے گی وہ ہماری آپ کے درمیان میں آدھی رہے گی، یعنی محنت آپ کی ہوگی، گاڑی ہماری ہوگی، جو اس سے کمائی ہوگی وہ ہمارے اور آپ کے درمیان میں آدھا بٹا کرے گا۔ ایسے بہت سارے لوگ ہیں، مگر ایسے بہت سارے لوگ تو ہیں، مگر ایسے لوگ بہت زیادہ ڈرتے رہتے ہیں کہ پتہ چلا کہ اگر کسی کو میں نے مکان کرائے پہ دے رکھا ہے تو پتہ چلا ایسا نہ ہو کہ مکان کے اوپر وہ انسان ناجائز طریقے سے قبضہ کر لے، یعنی مکان تو ہمارا ہے مگر کرایہ دار سے ڈر لگا رہتا ہے 24 گھنٹے کہ ایسا نہ ہو کہ وہ کرایہ دار جو ہمارا مکان مالک بننے کی کوشش کر لے اور مکان ہی وہ ہڑپ جائے ہمارا۔ یا اسی طریقے سے دکانیں بہت ساری ہیں، لوگوں کو دکانیں کرائے پہ دے رکھی ہیں مگر ڈرتے رہتے ہیں 24 گھنٹے کہ ایسا نہ ہو کہ کسی دکان پہ کوئی انسان ناجائز طریقے سے قبضہ کر لے اور اس سے دکان خالی کرانا ہمارے لیے مشکل ہو جائے، کون کچہری کے چکر لگائے گا۔ یا اسی طریقے سے کسی نے کسی کے نام گاڑی کر رکھی ہے یا گاڑی دلا رکھی ہے پارٹنرشپ میں کہ چلو محنت آپ کی ہوگی، گاڑی ہماری ہوگی، جو بھی اس سے منافع ہوگا، جو بھی اس سے بچت ہوگی وہ ہمارے اور آپ کے درمیان میں آدھی رہا کرے گی۔ تو ایسے انسان بھی بہت زیادہ ڈرتے رہتے ہیں کہ ایسا نہ ہو کہیں ہماری گاڑی لے کے بھاگ جائے، یا ایسا نہ ہو کہیں ہماری گاڑی کو اوپر مکمل طریقے سے قبضہ کر لے۔ اور جبکہ ایسی بہت ساری پارٹنرشپ میں دیکھنے کو چیزیں ملی ہیں، میرے پاس بھی بہت سارے کیس آتے ہیں ایسے کہ مولانا میں نے فلاں انسان کے ساتھ پارٹنرشپ کی تھی، فلاں کمپنی کے اندر ہم نے پیسہ لگایا تھا، یا فلاں کمپنی کے اندر ہم نے پیسہ لگایا، یا فلاں گاڑی کے اندر ہم نے پارٹنرشپ کی، یا فلاں مکان کے اندر ہم نے پارٹنرشپ کی، پتہ چلا اس نے ہمارے حق کو ہی ختم کر دیا اور مکمل طریقے سے کہتا ہے کہ پورا مکان ہمارا ہے، یا یہ پوری گاڑی ہماری ہے، یا یہ پورا آفس ہمارا ہے، یا یہ پوری کمپنی ہماری ہے۔ وہ ہم سے اسے کو بے دخل کر رکھا ہے، اس کمپنی سے، اس مکان سے، یا اس گاڑی سے۔ اس طریقے کے بہت سارے کیسز بھی ہمارے پاس آتے ہیں جن کے لیے کوئی نہ کوئی طریقہ نکال کے کوشش یہی کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے حق کو دلوائے ہم سے۔
اور جو بھی اس کے تحت کام ہوتا ہے، جو بھی تعویذات وغیرہ ہوتے ہیں اس کے تحت بنا کے دیتے ہیں، جو کوئی وظائف وغیرہ ہوتے ہیں تو اس کے تحت بنا کے دیتے ہیں۔ یہ وظیفہ جو آپ کے سامنے ذکر کر رہا ہوں، یہ وظیفہ بہت سارے حضرات کو بتایا گیا، بہت سارے حضرات کو میں نے بھی بتایا۔ اللہ رب العزت نے اس میں مکمل طریقے سے ان کو فائدہ پہنچایا۔ اگر کوئی انسان کا اس طریقے کی جائیداد کا مالک ہو، چاہے اس انسان کی کسی جائیداد کے اوپر کسی انسان نے اگر قبضہ کر رکھا ہے تو بھی انشاءاللہ تعالی یہ وظیفہ اس کے لیے فائدہ مند رہے گا، اور اگر کسی انسان نے قبضہ نہیں کر رکھا مگر وہ انسان ڈرتا رہتا ہے، اگر وہ انسان ڈرتا رہتا ہے کہ ہماری جائیداد کے اوپر قبضہ نہ ہو جائے، تو اس انسان کے لیے یہ وظیفہ بہت فائدہ مند ہے۔ کیا وظیفہ ہے؟ یا مالکو یا قدوسو، یا مالکو یا قدوسو۔ اس وظیفے کو اگر کسی انسان کے دکانوں جائیداد کے اوپر کسی نے قبضہ نہیں کیا ہوا ہے تو وہ انسان ان قبضوں سے حفاظت کے لیے اگر یا مالکو یا قدوسو کو ہر جمعرات کو بعد نماز عشاء 1000 مرتبہ اگر ورد کرتا ہے یا مالکو یا قدوسو کو، تو انشاءاللہ تعالی اس کے کسی بھی جائیداد کے اوپر کوئی بھی قبضہ نہیں کر پائے گا، چاہے اس کا کرایہ دار ہو، چاہے اس کا پارٹنر ہو، کوئی بھی اس کے مکان کے اوپر قبضہ نہیں کر پائے گا، نہ مکان پہ، نہ دکان پہ، نہ گاڑی پہ، نہ بنگلے پہ، نہ کوٹھی پہ، یعنی کسی بھی جائیداد کے اوپر، اس انسان کی جائیداد کے اوپر جو انسان یا مالکو یا قدوسو ہر جمعرات کو 1000 مرتبہ پڑھتا ہے، اس کی جائیداد کے اوپر کوئی انسان کبھی بھی زندگی کے اندر قبضہ نہیں کر پائے گا۔ اور اگر کسی انسان کی جائیداد کے اوپر کسی انسان نے قبضہ کر رکھا ہے اور وہ چھوڑ نہیں رہا ہے، اس کے چکر میں انسان بہت زیادہ پریشان ہے، مقدمے بھی لڑ رہا ہے، دوڑ بھی رہا ہے، یا پنچایت فیصلے کر رہا ہے، اس کے باوجود وہ انسان اس قبضے کو نہیں ہٹا رہا ہے، یا وہ اتنا زیادہ دمنگ ہے کہ وہاں کے اوپر اس کی ہمت ہی نہیں پڑتی جانے کے لیے، تو اس انسان کو بھی چاہیے یا مالکو یا قدوسو کو اس کو روزانہ 1000 مرتبہ روزانہ عشاء کی نماز کے بعد پڑھے، اور پھر اللہ رب العزت سے ہاتھ اٹھا کے دعا کرے، اے اللہ فلاں مکان کے اوپر یا فلاں گاڑی کے اوپر یا فلاں دکان کے اوپر فلاں انسان نے قبضہ کر رکھا ہے، اے اللہ تو جانتا ہے کہ یہ دکان و مکان یا گاڑی یا گھوڑا ہمارا ہے، اس نے ناجائز طریقے سے قبضہ کر رکھا ہے، اللہ اس سے ہمیں خلاص عطا فرما دے، اور اس سے ہمارے مکان کو یا دکان کو یا ہمارے گھر کو یا ہمارے آفس کو اس سے چھٹکارا دلوا دے انشاءاللہ تعالی، ثم انشاءاللہ تعالی بہت جلد اللہ رب العزت اس کی اس ٹینشن کو دفع فرما دے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔